إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ترجمہ قرآن آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 55 سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ فلا تعجب کا، نہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد۔ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، ان کے پاس اللہ فرماتے ہیں ان کا مال جو ہم نے دیا ہے ان کو، ان کی جانیں، ان کی اولادیں، کہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں، ان کے پاس مال بڑا اچھا ہے، یا ان کی جسمانی قوت طاقت ان کے پاس بڑی اچھی ہے، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ بلکہ آگے سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہیں جو دور سے خوبصورت لگتی ہیں، اندر ان کے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایسے نہیں ہیں کہ جسمانی طور پر طاقتور ہیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں اس قدر بزدل ہیں کہ تمہیں بھی بزدل بنا دیں گے۔ ان کا تمہارے ساتھ جانا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے کہ یہ تمہارے ساتھ جاتے تو نقصان ہی دیتے، تمہیں کبھی یہ فائدہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے لہٰذا تم ان کے مالوں کو دیکھ کر، ان کی جانوں کو دیکھ کر، ان کے بڑے بڑے لوگ ان کو دیکھ کر تعجب میں نہ آنا۔ انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم بہا، کہ اللہ سزا دے ان کو اس دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ کفر میں ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دی ہیں، دنیا میں عیش و آرام کر لیں اور اپنے کفر میں آگے بڑھ جائیں، اور کفر کی حالت میں مریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کرتوت ہی ایسے کی ہیں، دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ اللہ رب العالمین کے دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، خود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، دوسروں کے لیے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنے، لہٰذا اب ان کے لیے یہی کچھ ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں یہ تم سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب کس قدر سخت ترین باتیں ہو رہی ہیں یہ اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ اس خاص طور پر اس صورت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، الرحیق المختوم۔ آپ اس کو پڑھیں نا تو ان کے کرتوت کس قدر سخت تھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اتنی سخت ترین آیتیں اللہ نے کیوں اتاری ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اللہ کے پیغمبر ہم آپ سے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جائے گا جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ احد میں بھی نہیں آئے، منافقت کی، احزاب میں منافقت کی، اب بھی نہیں جا رہے جو ہے نا غزوہ تبوک کے اندر، اور قسمیں کھا کر پھر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم آپ سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تم میں سے نہیں ہیں، ان کے خیر خواہیاں کافروں کے ساتھ ہیں، یہ منافق ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَحُونَ، اور لیکن وہ ایسی قوم ہے یفرحون کہ وہ یفرقون، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، فرق کرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمان ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، ان کو پتہ نہ چل جائے ہماری نفاق کا، اور اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کافر جو ہے وہ سارے مل کر اس مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو ان کے ساتھ ہوں گے تو مارے جائیں گے، ڈر رہے ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں، اور دل میں تذبذب کا شکار ہے۔ منافق ہوتا ہی ایسے ہے جس کے دل میں شک ہو، تردد ہو۔ لو یجدون ملجان او مغارات، اگر وہ پا لیں ملجان کوئی جائے پناہ، او مغارات یا کوئی غار گھس جانے کی جگہ، او مدخلن یا کوئی مدخل، کوئی ایسی جگہ جس میں یہ داخل ہو جائیں، یعنی کوئی بھی چھپنے کی جگہ ان کو ملے نا جہاں ان کی جان بچتی ہو، لولوا الیہ، تو وہ لوٹ جائیں اسی کی طرف، وہم یجمحون، اس حال میں کہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ جس طرح جانور کو باندھا ہوتا ہے نا، وہ کھانے کو دیکھ کر کسی طرف اپنا شکار دیکھتا ہے تو وہ رسیاں توڑا کے بھاگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق، ان کی حالت بھی ایسی ہے، ان کو کوئی اور جائے پناہ نہیں مل رہی، ان کو پتہ نہیں کہ کہاں جائیں، کہاں بھاگیں، رہ تو یہی رہے ہیں۔ اس لیے نفاق میں اگر ان کو کوئی اور جائے پناہ ملے، ان کو پتہ چلے کہ اس جگہ میں ہماری جان بچ جائے گی اور ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی، تو یہ فوراً بھاگ کر تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خوش نہ ہونا، ورنہ آگے بھی تمہیں یہ نقصان ہی پہنچائیں گے۔ کیونکہ اب حالات ایسے بن چکے تھے، غزوہ احد بھی ہو چکا، احزاب بھی ہو چکا، فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے منافقوں کی چھانٹی کرنی تھی کہ اب وہی رہیں جو پکے مومن ہیں، کیونکہ اب آگے جزیرۃ العرب سے باہر اسلام کو پھیلنا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو نفاق والوں کو بھی ساتھ لیے پھریں تو کب تک ساتھ لیے پھریں گے؟ لہٰذا اب ان کو جو ہے نا کاٹ کے سائڈ پر رکھ دو،
اس صورت میں ساری وہی باتیں ہیں کہ اللہ نے کاٹ کر ان کا نفاق سائڈ پر رکھ دیا، اور پھر وہی لوگ تھے۔ آگے آئے گا 11ویں پارے کے شروع میں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد ہم تمہیں کہیں بھی یہ بھی نہیں کہ تم نے نکلنا ہے جہاد کے لیے، بس تمہارا پتہ چل چکا ہے، اور توبہ بھی نہیں ہے تمہاری۔ 3 بندے تھے جن کی توبہ صرف قبول ہو گئی، وہ اس جہاد میں نہیں گئے، باقی سب ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ ان کے میں دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یلمزوکا تان کرتے ہیں فی الصدقات، آپ کو صدقے کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو صدقہ دیں، مال غنیمت دے دیں، رضوا وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اگر آپ نہ دیں ان کو، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، وہ آپ سے جاتے ہیں اور ناراض ہو کر جاتے ہیں۔ صحیح البخاری میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، ایک منافق کہنے لگا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر اس زمین پر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو نفاق کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی نسل سے لوگ تھے، آپ نے فرمایا تھا حلق سے نیچے، ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، حضرت علی نے ان کو قتل کرا دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ لوگ تھے منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے تھے، آپ کے فیصلے پر اعتراض کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو بھی جائیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر وہ راضی رہتے، اگر وہ راضی، رضو ماضی کا صیغہ ہے نا، اگر راضی ہو جاتے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو ان کو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضل، اللہ فرماتے ہم اپنے فضل سے ان کو اور بھی دیتے، ورسول، اور اللہ کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں تو اللہ سیؤتین اللہ، ان قریب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ من فضل، اپنے فضل سے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں راضی ہو جانا چاہیے اللہ پر، تو اللہ رب العالمین اور بھی فضل کریں گے۔ ورسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جو مال غنیمت آیا اس میں اور بھی دے دیتے، لیکن پہلے اعتراض کر دیا انہوں نے، تو پھر اعتراض کرنے والا تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض، اگر جو دیا تھا اس کے دل میں کچھ کمی تھی کہ مجھے اور ملنا چاہیے، وہ اس وقت خاموش ہو جاتے، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے کہ اللہ کے پیغمبر میری ضرورت زیادہ ہے، آپ مجھے کچھ اور بھی دے دیں، تو اللہ کے پیغمبر بھی فضل کہتے ہیں کہ اضافی چیز، ایک دفعہ بانٹ دیے گئے سب کو، اور بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے، تو آپ ان میں سے اور بھی دے دیتے ان کو۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک لوٹ کر پلٹ کر جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔